صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ کورس الحمدللہ جاری ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات کی جاتی ہے تو اس کے بنیادی طور پر 3 حصے بنائے جاتے ہیں، 3 چیپٹر بنائے جاتے ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ کی ابتدائی 40 سالہ زندگی، جس کو کہا جاتا ہے بعثت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کی زندگی۔ دوسرا چیپٹر آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے جو بعثت کے بعد حضور علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جو زندگی گزاری ہے، جس کو ہم مکی زندگی کا کہتے ہیں عام طور سے۔ اور تیسرا چیپٹر حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ چیپٹر ہے جو حضور علیہ السلام نے جو زندگی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں گزاری ہے، جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سیرت کے 3 بڑے یعنی چیپٹر بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، آپ کا لڑکپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ کیسے بزنس کرتے تھے، آپ کیسے پلے بڑے، آپ کی تربیت کیسے ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل الحمدللہ پچھلے اسباق کے اندر ہم کور کر چکے ہیں، اور اب ہم ایک نئے چیپٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے آغاز سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش ضرور کروں گا کہ اس سے پہلے جو ہمارا یہ ایک چیپٹر مکمل ہوا ہے، تو اگر آپ نے وہ کلاسز نہیں سنی وہ ضرور سنیں، اور اگر سنی ہے تو اس کو ریوائز بھی کریں۔ ہم نے اس کے کچھ MCQs، کچھ سوالات بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کا ہم کوشش کریں گے، اس کا لنک بھی ہم اس کی ڈسکرپشن میں دے دیں، MCQs ٹائپ، اس کو بھی کوشش کریں حل کرنے کی، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہو سکیں۔ تو آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے۔ جو وحی کا آغاز ہوا، وہ آغاز کیسے ہوا، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو وحی کے آغاز کے حوالے سے کچھ تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح میں ہمیشہ سیرت کی کلاسز میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی سیرت کا کورس پڑھتے ہوئے، سبق سنتے ہوئے، ایک تو اس کو ایک عام ویڈیو کی طرح اس طرح گزارے نہیں کہ بس ٹھیک ہے ویڈیو لگا دی، سن لی نہیں سنی، بلکہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح انسان ایک کلاس لیتا ہے، ایک لیکچر لیتا ہے، اس کے نوٹس بنائیں، کاپی پین لیں، ہاتھ میں رکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، سیرت کے پیغام کو عام کریں۔ دوسرے نمبر پر سیرت کا درس سنتے ہوئے ہمیشہ، سیرت سے پہلے بھی، پڑھتے ہوئے بھی، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور علیہ السلام پر وحی کے آغاز کا جو سلسلہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سے ظاہر ہونے والے کچھ وہ اعمال جس کو عام طور سے معجزہ کہتے ہیں، تو ہر وہ کام، اس میں تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو عادت کے خلاف کوئی بھی ایسا کام جو کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، تو نبوت کے بعد اگر ایسا کوئی کام کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو عام طور سے کوئی کر نہ سکتا ہو۔ اور نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں، اس کو ارہاسات کہا جاتا ہے، ارہاس کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارہاسات آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، اس وقت تک آپ کے ساتھ مختلف ایسے واقعات پیش آئے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ وہ شق صدر کا واقعہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو بالکل بھی معمول کا واقعہ نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بحیرہ راہب سے ملاقات کے وقت حضور علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کر گئے، بحیرہ راہب نے آپ کو پہچانا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جہاں سے بھی گزرے پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا ایسا واقعہ ہے جو عام انسانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ تو اس طرح کے واقعات حضور علیہ السلام کے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں،
تو ان میں سے کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد 1000 کے قریب بتائی ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے معجزات کی تعداد 1200 یعنی 1200 کے قریب بتائی ہے۔ بہرحال انہی میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی آگے آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا آغاز ہوا ہے نا، اس کے لیے اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ سچے خوابوں کا مرحلہ تھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب نظر آنے لگے اور وہ خواب سچے خواب تھے۔ حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ سچے خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ریئل لائف میں بھی اسی طرح ہو جائے معاملہ جس طرح آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو خواب دکھنے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پھر زمانے جاہلیت میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بہت واضح طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زندگی لائف اسٹائل تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، آپ کی جو اپروچ تھی، آپ کا جو پیراڈائم تھا، جو زاویہ نظر تھا، وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ فقہ السیرہ کے اندر شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کی مثال ایسی تھی کہ جیسے کوئی ایٹمی سائنسدان ہو اور اس کا پالا ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ بھائی پتھروں سے جو جنگ لڑی جاتی ہے وہی کامیاب جنگ ہوتی ہے اور پتھروں کے بغیر کوئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایٹمی سائنسدان جس نے ایٹم بم بنایا ہو اور اس کا واسطہ ایسی قوم سے پڑ گیا ہو تو ان دونوں کے مائنڈ لیول میں کس سطح کا فرق ہوگا مائنڈ سیٹ میں۔ اسی طرح یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مائنڈ سیٹ میں اور آپ کی قوم کے مائنڈ سیٹ میں اتنا زیادہ ڈفرنس تھا، اتنا زیادہ فرق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ثم حبب الیہ الخلاء، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت میں رہنا، تنہائی پسندی آپ کو محبوب بنا دی گئی، کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہوں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ہٹ کٹ کے کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے لوگوں کے مسائل پر۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے حلف الفضول کا واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے میں شرکت کی، تو یہ معاہدے میں شرکت کرنا اسی لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے، آپ اس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے تھے کہ بھئی معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کے لیے، اس خلوت نشینی کے لیے، اس تنہائی کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا جس پہاڑ میں یہ غار ہیں اس پہاڑ کو آج کل جبل النور کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد حرام کے شمال مشرق میں، شمال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر کی سائڈ جو جہت ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو شمال نارتھ کہتے ہیں، اور مشرق جو رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، تو شمال مشرق کا مطلب کہ اوپر کی طرف جب دائیں ہاتھ کی طرف آپ جائیں گے تو شمال مشرق میں یہ سطح زمین سے 281 میٹر بلندی پر یہ غار واقع ہے، اور غار کی شمالی سمت میں داخل ہونے کا ایک سوراخ ہے جس تک پہنچنے کے لیے 2 پتھروں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اور ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ صرف 60 سینٹی میٹر ہے، 60 سینٹی میٹر۔ میں جب حرم شریف جانے کی اللہ نے توفیق دی تو میں نے غار حرا میں جا کے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا، اور میں نے وہ پتھر دکھائے کہ 2 پتھروں کے درمیان سے انسان جو گزر کے جاتا ہے وہ کتنے ملے ہوئے ہیں اور کتنی مشکل سے انسان اس سے گزر کے جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر اس ویلاگ کے کچھ حصے یہاں شامل کروں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ وہ کتنا تنگ راستہ ہے۔ یہ جو آپ غار کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل غار حرا کے قریب پہنچ کر اس تک پہنچنے کے لیے غار حرا تک ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے، بہت ساری چٹانوں کے بیچ میں، یعنی بہت ہی مشکل سے گھسٹ کر انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ ذرا اس کے اندر کے یہ مناظر دیکھیں اور ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت 1400-1450 سال بعد یہ اس پوزیشن، اس حالت میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوں گے، اور یہ پورا سفر جو آپ نے پورا رستہ آپ کو میں نے دکھایا، اتنا مشقت والی چڑھائی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہوں گے، یہاں آ کر عبادت کرتے ہوں گے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے، آپ پہ وحی نازل ہوئی۔ ذرا حضور کی زندگی کے اس حصے کو، حضور کی ان تکلیفوں اور مشقتوں کا احساس کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ غار حرا کی جو لمبائی ہے وہ 3 میٹر ہے اور چوڑائی کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ جو چوڑائی ہے غار حرا کی وہ 1.30 ہے میٹر ہے، تو یعنی 2 آدمی آگے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور اونچائی اس کی اتنی ہے کہ انسان کھڑے ہو کے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور لیٹنا چاہے تو لمبائی اتنی ہے کہ اس کے اندر لیٹ سکتا ہے۔
اچھا، غار حرا کی خصوصیت یہ کہ غار حرا سے اس وقت بیت اللہ شریف براہ راست نظر آتا تھا. تو غار حرا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت کے اندر آپ سمجھیں بیت اللہ کی زیارت، مختلف عبادتیں آپ نے جمع کر لی. ایک تو یہ کہ غار حرا میں رہتے ہوئے آپ بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہے ہوتے تھے، تو بیت اللہ کی زیارت خود ایک ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تنہائی میں تشریف لے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت میں کچھ دیر کے لیے جانا، تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا، یہ خود ایک عبادت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، ذرا غور و فکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے اعمال پر غور کرے، یہ خود ایک عبادت ہے. اور تیسری ساتھ ساتھ کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی عبادت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ غور و فکر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو عبادت کرتے تھے، تو غار حرا کا انتخاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اس طریقے سے کہ اس غار کے اندر یہ تینوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. بیت اللہ شریف کی زیارت، خلوت اور تنہائی، یہ خود ایک عبادت ہے کچھ وقت کے لیے اگر کیا جائے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. اور تیسرے نمبر پر جو بھی عبادت آپ کرتے تھے، آپ کیا عبادت کرتے تھے، اس کی تفصیل کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اب تو ظاہر ہے وہاں پر بہت عمارتیں بن گئی ہیں، تو غار حرا سے اب تو بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن جو کلاک ٹاور ہے وہ اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن غار حرا کے اندر بیت اللہ کی جانب ایک سوراخ موجود ہے کہ اگر اس سوراخ سے آپ دوربین لگا کر دیکھیں تو مسجد حرام کا احاطہ اور وہ علاقہ آپ کو صاف طریقے سے دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے آپ میں سے بہت سے حضرات وہاں گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے ان کو کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ وہاں حرم شریف اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جانے کا تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ضرور حاضری دیں. وہاں جا کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب آپ غار حرا کی طرف جائیں گے، اس پہاڑی پہ آپ چڑھیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا مشکل راستہ ہے، کتنا دشوار گزار راستہ ہے، اور کتنی مشکلوں سے، یعنی آج اگر کوئی نوجوان وہاں جانا چاہتا ہے تو اچھا خاصا وہ مطلب سمجھیں کہ پسینہ اس کو آ جاتا ہے اور اچھا خاصا وہ تھک جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں اس غار میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر جب تشریف لے جاتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ اپنا توشہ، زاد راہ، کھانے پینے کی چیزیں، عام طور سے پانی اور ستو آپ لے جایا کرتے تھے، اور کچھ راتیں وہاں رہتے تھے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ وہاں گزارتے تھے، اور واپسی میں آپ سب سے پہلے بیت اللہ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کر کے پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے. اور اسی طرح جب آپ غار حرا تشریف لاتے تھے اور آپ کے پاس توشہ، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو آپ گھر تشریف لاتے تھے، پھر اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر پھر آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا. اس سے ہمیں جو سیکھنے کی چیز ملتی ہے، میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا جو چیز بیان ہوتی رہے اس سے سیکھنے والی جو چیزیں وہ بھی بیان ہوتی رہیں ساتھ ساتھ. اس سے جو اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں توکل کا ایک عجیب تصور، ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیں آپ غار حرا تشریف لے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن کھانے پینے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے یا اس کا جذبہ اچھا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کا جذبہ بھی اچھا ہے، آپ کی نیت بھی اچھی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یا یہ سیرت کے خلاف ہے، یا سنت کے خلاف ہے، یا قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، یا تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوتا، تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری نیت ٹھیک ہے، میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا. یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کا انکار کر دینا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا اور کہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے میں کھانا کھائے بغیر اللہ مجھے کھلائے گا، میں پانی نہیں پیتا اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو بھائی آپ دین کا جو بھی کام کر رہے ہو، لیکن پانی آپ کو پینا پڑے گا، کھانا آپ کو کھانا پڑے گا، آپ کو لباس پہننا پڑے گا، دنیا کے سارے ظاہری اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، آپ کو نیند لینی پڑے گی. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اس لیے ہمیں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا. توکل کا شریعت کی روشنی میں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور اسباب اختیار کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے رزق کا بھی محتاج ہوں، میں آپ کے پانی کا بھی محتاج ہوں، میں آپ کی اس نعمت کا بھی محتاج ہوں. یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں نا. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آدمی کہے کہ نہیں میں نے کھانا بھی نہیں کھانا، میں نے پانی بھی نہیں پینا، یہ اللہ کے سامنے گویا آدمی اکڑ رہا ہے.
آدمی اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے کہ نہیں اللہ مجھے آپ کی معاذ اللہ ان نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو توکل کی روح یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، اور میں جب یہ اختیار کروں گا میں اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہوں گا کہ اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنے اونٹ وغیرہ جو سواریاں تھیں وہ باندھ دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے توکل پہ کھلی چھوڑ دی. تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. اب ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے میں نے گاڑی کھڑی کی ہے تو گاڑی کے شیشے میں اوپر نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی چور آ کے میری گاڑی سے بھی کوئی چوری نہیں کرے گا، میری گاڑی بھی چوری نہیں کرے گا، کوئی نقصان میری گاڑی کو نہیں پہنچائے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گاڑی رستے میں کھڑی کر دیں، نو پارکنگ میں کھڑی کر دیں، یا جناب اس کے شیشے کھلے ہوئے. اسباب آپ کو سارے اختیار کرنے پڑیں گے. اس سے ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں انسان کو اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا خاص کرنا چاہیے جو وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، تنہائی میں، خلوت میں گزارے. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے قبل غار حرا تشریف لے جاتے تھے، یہ بھی تنہائی کی ایک شکل تھی. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت اور تنہائی کی شکل یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. تو حضور علیہ رات کی تہجد کا کیا مطلب ہے؟ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اللہ سے مانگیں اور کچھ دیر تنہائی میں گزاریں. یہ بھی خلوت کی وہ صورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے مستقل ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا جو آخری پہر ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں؟ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کسی کی کوئی حاجت ہے کہ اس کی حاجت میں پوری کروں؟ اللہ تعالیٰ خود انسان کو یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں راز و نیاز کرنے کا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو صفات بتائی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت میں وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ سے انسان مغفرت کب طلب کرتا ہے؟ مغفرت انسان اس وقت طلب کرتا ہے جب اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، تب جا کے وہ مغفرت طلب کرتا ہے. اور گناہوں کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے. نہیں تو جب تک آپ تنہائی میں بیٹھیں گے نہیں، آپ زبان سے یہ کہتے رہیں گے کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن دل میں آپ یہ سوچیں گے کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، سارے فسادی، سارے گناہ گار میرے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق ہے. جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ ایک کاپی پین لیں، جو نیکیاں ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، جو گناہ ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں. رمضان میں ہم اس طرح کی ایک لسٹ بنا کے عموماً شیئر کرتے ہیں، وہ ہوگا تو وہ لسٹ اگر کہیں ملی تو ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو میں لگا دیں. جو کام آپ نے مطلب دن میں کرنے، مثال کے طور پر نماز ہے، آپ نے جناب مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ لکھ دیں کاروبار میں آج میں نے سچ بولنا ہے، سچ کا ایک خانہ بنا دیں، جھوٹ نہیں بولنا، یعنی گناہ والے خانے میں جھوٹ لکھ دیں اور نیکی والے خانے میں سچ لکھ دیں. والدین کی خدمت ہے، بہن بھائیوں کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک نیکیوں کی لسٹ بنائیں، گناہوں کی لسٹ بنائیں، اور پھر اس اعتبار سے اپنے آپ کو رات کو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت سونے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا چیک کر لیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اعمال نامہ پیش کر کے کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آپ اپنا اعمال نامہ خود پڑھیے اور آپ اپنا حساب خود کیجئے. تو آپ نے اگر دنیا میں اپنا حساب کیا ہوگا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا رکھنا چاہیے جو صرف اس کی اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے ہو. اس لیے کہ یہ مرحلہ کہ انسان تنہائی بالکل اختیار نہ کرے، تو تہجد کی تو فضیلت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی فضیلت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے کہ پھر لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، ان کا بزنس، دنیاوی معاملات ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. لیکن یہ اسٹیج پہ وہ پہنچتے ہی
اس خلوت کے راستے سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کے دنیاوی معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نماز سے غافل نہیں کرتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ تو قیامت کے دن کا ڈر، اس کا احساس کب ہوگا؟ جب انسان تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھے گا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ جب انسان تنہائی میں نہیں بیٹھتا تو پھر وہ اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں بیٹھے گا تو اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا، گناہوں کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا، اللہ کے ساتھ دوبارہ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، تو قبل جب اللہ ہمارے اعمال کو تولے، ہم اس سے پہلے اپنے اعمال کو تول لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اعمال میں وزن ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوگا تو وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور حضرت عمر ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے۔ کتنے بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، کتنے فضائل ہیں ان کے، کتنی مرتبہ ان کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کی۔ وہ ایک مرتبہ کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں باغ کے باہر کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر باغ کے اندر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی اور مجھے اس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک، کہ واہ عمر بن الخطاب، واہ بھائی امیر المومنین، بخن بخن، یا آپ اس کو یوں سمجھے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا واہ واہ بھائی، واہ امیر المومنین، واہ عمر بن الخطاب، اور آگے کہنے لگے اللہ کی قسم خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی، ان کا اعلیٰ، ان کا شرف، ان کا کمال، یعنی جو ان کی خصوصیات اسلام میں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو۔ تو کیا ہم بھی کبھی تنہائی میں کہیں ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ اور ہم آپس میں راز و نیاز کی باتیں کریں؟ ذرا اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا، آج تو نے جھوٹ کیوں بولا، آج تو نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی، آج تو نے نماز میں تاخیر کیوں کی، آج تمہاری نماز کیوں چھوٹی، آج تیری نماز قضا کیوں ہوئی، آج فلاں آدمی کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، تم نے فلاں آدمی کا قرض دینا تھا وہ قرضہ واپس کیوں نہیں۔ خود اپنے آپ کو کہیں۔ جب کہنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بزرگ، کتنے پانی میں ہم لوگ۔ یہ وہ چیزیں جو میں غار ہرا کی تنہائی سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری اہم چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزاریں۔ اس کے بہت سے فوائد علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان کو استحضار نصیب ہوتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں اور میں کون کون سے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ تیسرا اس کو اپنی کوتاہی کا، خامی کا، اپنی کمی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہے کہ میں اتنی کوتاہی، اتنی خامیاں اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں تو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بر وقت اور جلدی توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کل توبہ کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، اس چکر میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلد توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ دوسرا ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بہت لمبی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، باندھ کے بہت لمبے لمبے منصوبے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو کسی نے لکھا تھا کہ انسان 20 سال بعد کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ اپنی آخرت کی زندگی تھوڑی سی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ اس سے یہ خلوت کی زندگی، اس سے یہ غفلت کم ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔
بہرحال غار ہرا کی تنہائی سے ہمیں یہ بہت اہم چیز سیکھنے کو ملتی ہے، جس کا ہم سب کو سیرت کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس سے ہم کچھ چیز سیکھیں، تو اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو امید ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جب ہم خلوت کی یا تنہائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہو کہ انسان بس لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہے، یہ کچھ وقت کے لیے۔ ایک تو اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو گھر والوں کو بتاتے تھے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اپنے ساتھ زیادہ رہ لے جاتے تھے۔ یہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں، آپ مدرسے میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کسی بھی کام اس طرح کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اطلاع کر کے جائیں، بھائی میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، یہ میرا نمبر ہے، اگر میرا یہ رابطہ نمبر بند ہو، یہ میرے ساتھ ساتھی ہیں، آپ ان کو فون کر لینا، یہ مجھے بتا دیں گے، تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی طرف آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، اسلام میں دیکھیں رہبانیت نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ انسان دنیا سے ہٹ کٹ کے رہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہت بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتا، اور ان کی تکلیفوں پہ جب گھل مل کے نہیں رہے گا تکلیف نہیں ملے گی، جب تکلیف نہیں ملے گی تو صبر کہاں سے کرے گا۔ تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین اسی لیے کہا جاتا تھا کہ آپ معاشرے میں گھل مل کے رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا سچے خوابوں کا۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ سب سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کے ذریعے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہر عید الاضحیٰ پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب نظر آتے تھے، اگلے دن وہ خواب ویسے ہی ہو جاتا تھا جیسے آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نبوت کے 46 پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب محدثین نے، سیرت نگاروں نے ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس کا یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، یہاں میں اس کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو کل عرصہ ہے وہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں 13 سال کی زندگی آپ کی مکہ مکرمہ کی ہے، 10 سال کی زندگی آپ کی مدینہ منورہ کی ہے، اور یہ خوابوں کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 مہینے جاری رہا۔ 6 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً آپ کو خواب نظر آتے تھے، اور وہ خواب سچے خواب ہوتے تھے۔ اور 6 مہینے کے بعد باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آیات نازل ہوئی اور وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ تو 23 سالوں میں سے جو 6 مہینے ہیں تو یہ 23 کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ 23 سالوں کو اگر آپ 46 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس کا جو ایک حصہ بنے گا وہ 6 مہینے بنے گا۔ تو زاد المعاد میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ یہ تو اس کا ایک مفہوم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ مفہوم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور جو وہ مفہوم ایسا ہے کہ جو دوسری احادیث سے اس کو سپورٹ بھی ملتی ہے، وہ مفہوم اس سے سمجھ میں بھی آتا ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بہت سی وہ باتیں بتا دیتے ہیں، بہت سی غیب کی ان چیزوں سے مطلع کر دیتے ہیں جس کی اطلاع انسان کو باقی کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر وحی نہ آتی تو اس کو وہ بات پتہ نہیں اس پیغمبر کو وہ بات پتہ نہیں چل سکتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بعض اوقات کسی انسان کو خواب میں ایسی چیز دکھا دیتے ہیں۔ ظاہر انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے،
جھوٹے خواب بھی دیکھتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو خواب میں ایسی چیز دکھا دی جاتی ہے، گویا اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور وہ بعد میں وہ خواب اس طریقے سے پورا بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ سچے خواب ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، یعنی سچے لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی جتنا دین کے قریب ہوگا، خصوصاً دین کا جو حکم ہے سچ، اس حکم پر وہ جس حد تک عمل کرے گا اتنا ہی اس کے خواب سچے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی دین کے قریب ہے، اس کا مطلب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی قریب ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آپ کی جو علامت تھی صادق اور امین، اس میں سے ایک ٹائٹل صدق کا تھا، سچائی کا. تو جو آدمی سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے خواب بھی سچے کر دیتے ہیں. اور جو آدمی جتنا دین سے دور ہوگا اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عموماً ایسے یعنی عام سے خواب ہوتے ہیں، کوئی سچائی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ جو دوسرا مفہوم میں نے بیان کیا، اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم او ترى لہ، کہ نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو مسلمان آدمی خود دیکھ لیتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھا دیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ حصہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انبیاء کو غیب کی خبروں کی اطلاع دے دیتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کی اطلاع جو کسی اور حواس سے، عقل سے، سینسز سے پتہ نہیں چل سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خواب دکھا کر ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع کر دیتے ہیں جو ان کو کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر روایات میں آتا ہے، کہیں پر آتا ہے کہ 46واں حصہ ہے، کہیں پر آتا ہے 45واں حصہ ہے، مختلف روایات ہیں. علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی دین کے ساتھ نسبت اور قربت کے لحاظ سے مختلف ہوگا. یعنی کسی کا خواب نبوت کا 45واں حصہ بنے گا، کسی کا خواب نبوت کا 46واں حصہ بنے گا، کسی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ بنے گا. اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ دین پہ عمل کتنا کرتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گویا اس کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی دے دیتے ہیں. تو نیک ہونے کا وہ مفہوم جو شریعت کی نظر میں نیک ہونے کا مفہوم ہے، جو میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے سچے خوابوں کے ذریعے اس کے بہت سارے مسائل کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کا معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی دنیا جو پورے دن بھر کی روٹین ہوتی ہے، اس روٹین وہ اس کو ظاہر خواب میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے ایک فتویٰ پڑھا تھا بنوری ٹاؤن کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں پتہ نہیں آسمان میں اڑ رہا ہوں یا ایسا کچھ، اور آسمان کے قریب اڑ رہا ہوں، پہلے آسمان کے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا کہ آپ اپنے معدے کا علاج کروائیں، آپ کو کوئی گیس ویس کا مسئلہ ہے. جب آپ کے معدے میں گیس بھری ہوئی ہوگی تو آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے نا. تو جب آدمی آسمانوں میں اڑ رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، مسئلہ اس کے معدے کا ہوتا ہے. تو خوابوں میں اتنا انسان کو نہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ بس اب کوئی خواب نظر آ گیا تو اب میں کوئی بڑی سرکار بننے والا ہوں. اعتدال کے ساتھ انسان اپنی حیثیت کو بھی دیکھے. خوابوں کے بارے میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی موقع ہوگا تو میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے جو معجزات عطا کیے گئے، جو میں نے آپ کو بتایا جس کو ارہاس کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات کسی درخت کے پاس سے، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ آواز سنتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، یا آپ کو سلام کرتے تھے وہ درخت اور پتھر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے پیچھے دیکھتے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ کوئی انسان موجود ہو، تو آپ حیران ہوتے تھے. بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفہ الان، میں مکہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور
میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب وہ پتھر کون سا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حجر اسود تھا، بعض کہتے ہیں غار حرا کا پتھر تھا، مختلف اس میں روایات ہیں. لیکن اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سلام کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمذی میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کے کسی علاقے میں، مکہ کے مختلف مضافات میں جا رہا تھا، تو ہر درخت اور ہر پہاڑ جہاں جہاں سے حضور گزرتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ واقعہ تو شاید نبوت ملنے کے بعد کا ہے، لیکن وہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی وہ نبوت سے ملنے سے پہلے کی ہے. اسی طرح یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد کے بارے میں فرمایا تھا ہذہ طابہ وہذا احد وہو جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ طابہ یعنی یہ مدینہ کو آپ نے فرمایا یہ پاکیزہ شہر ہے، اور اس کے قریب یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پتھر بھی محبت کیا کرتے تھے، درخت بھی محبت کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں صحیح روایات سے ثابت ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر بننے سے پہلے آپ ایک درخت کھجور کی ٹہنی اور شاخ کی طرف ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کا ممبر بن گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ ممبر پہ بیٹھے، تو صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جو شاخ تھی، وہ جو ٹہنی تھی، وہ رونے لگ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے غم میں کہ حضور سے میں جدا ہو گئی، وہ رونے لگ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے تشریف لائے اور آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا، تب جا کے اس کی جو رونے کی آواز تھی وہ ختم ہوئی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، لکڑی اللہ کے رسول کے لیے اتنی بیتاب ہوئی تو جو لوگ قیامت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ کیوں اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے اتنے بیتاب نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارا کردار، ہمارے کرتوت، ہماری زندگی، ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس سے جو ایک اہم سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ پیغمبر جس کو پہاڑ سلام کر رہے ہیں، جس کو درخت سلام کر رہے ہیں، جس کی جدائی کے غم میں درخت کی ٹہنیاں رو رہی ہیں، اس پیغمبر کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. ان کی بعثت میرے اور آپ کے لیے ہوئی، اور وہ پیغمبر ہیں جو ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے تڑپتے رہے، کڑتے رہے، پریشان ہوتے رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے پیغمبر آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا کہ آپ اتنی فکر، اتنا غم اس امت کا نہ کریں. تو جس شخصیت سے دنیا کی ساری مخلوق محبت کرے، وہ شخصیت ساری زندگی ہمارے لیے تڑپتی رہی، کیا ہمارے دل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ہے؟ کیا ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں؟ ہم سیرت پڑھتے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ ہمیں سیرت کا پتہ نہیں، ہمارے بچوں نے پڑھی نہیں، ہم نے پڑھی نہیں، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ سیرت کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے بعد عمل کا مرحلہ آئے گا. اور یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایسے پیغمبر کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا اور ہمیں اس پیغمبر کی سیرت کا پتہ ہی نہیں. دنیا کی ساری مخلوق کو جس سے فائدہ پہنچا، ہم اور اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ان کو بھیجا اور ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے. تو آج ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے سیرت کو سمجھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھنا ہے. سمجھنا نہیں، اس کو مشن سمجھ کے ساری دنیا میں پھیلانا ہے، اس کا داعی بننا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی سیرت کے بغیر ہماری زندگی نامکمل اور ادھوری ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف جو عموماً سوال کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے قبل، نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے وہ کیا عبادت کرتے تھے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں ایک بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اس میں ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت کا طریقہ کیا تھا، کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی عبادت کا کوئی بھی طریقہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، لہٰذا اب بلا وجہ اپنے اندازے سے اس کو متعین کرنا کہ آپ کیا عمل کرتے تھے، آپ کی کیا پریکٹس تھی، آپ کیا ذکر اذکار کرتے تھے، مطلب اس کا کوئی حاصل اس معنی میں نہیں کہ آپ کسی یقینی بات تک نہیں پہنچ سکتے.
تو ایک بات تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال علماء کرام نے مختلف باتیں اس پر لکھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عبادت کرتے تھے. عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس میں 8 اقوال ذکر کیے ہیں. کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے, کچھ کہتے ہیں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے, کچھ کہتے ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے, کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں, کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں آپ کسی بھی سابقہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ اپنے اجتہاد اور آپ کو جو کشف اللہ کی طرف سے ہو جاتا تھا, الہام ہو جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یا ملت ابراہیمی کا طریقہ کیا ہوگا, آپ اس طریقے کو اختیار کرتے تھے. مختلف اقوال اس کے اندر ذکر کیے گئے, لیکن اگین جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. جو زیادہ تر سیرت نگاروں نے جو بات لکھی ہے وہ 2. ایک تو فقہائے حنفیہ نے الدر المختار, فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے, اور رد المختار اس پہ حاشیہ ہے جس کو شامیہ کہا جاتا ہے. تو الدر المختار کے اندر اور رد المختار کے اندر ان حضرات نے جو رائے اختیار کی ہے, یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہائے حنفیہ نے جو رائے اختیار کی ہے وہ یہ رائے اختیار کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی سابقہ شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی آپ کسی بھی سابقہ شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ اپنے اجتہاد سے, اپنی رائے سے, جو اللہ کی طرف سے آپ پہ کوئی کشف ہو گیا, کوئی الہام ہو گیا, جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے تھے. اور یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فطرت تھی وہ فطرت سلیمہ تھی, اور اللہ نے آپ کو پیغمبر بنانا تھا تو گناہوں سے, تو شرک سے, کفر سے تو اللہ نے آپ کو ویسے ہی بچا رکھا تھا. اس پہ ہم تفصیلی بات پہلے کر چکے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء, جو الہام ہو جاتا تھا, آپ اس طریقے کے مطابق عمل کر لیا کرتے تھے. اب وہ ہو سکتا ہے کوئی ذکر ہو, وہ چاہے ہو سکتا ہے کوئی عبادت ہو, کوئی بھی عبادت ہو سکتا ہے وہ یہ عبادت ہو کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کہ اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, یہ خود ایک عبادت ہے. تو یہ ایک رائے اختیار کی گئی ہے الدر المختار کے اندر اور علامہ شامی رحمہ اللہ کی طرف سے. ایک اور رائے جو سیرت نگاروں نے جس کو ترجیح دی ہے وہ رائے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سابقہ پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرتے تھے تو وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں گے. یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تخمینہ ہے, کوئی واضح حتمی بات کسی صریح روایت میں موجود نہیں ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول کے اندر اس بات کو ترجیح دی ہے. وہ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں ہم خود اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے هو سماکم المسلمین, کہ انہوں نے تمہارا ٹائٹل مسلم رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کی خصوصی نسبت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, کہ حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے, نصرانی بھی نہیں تھے, لیکن وہ حنیف تھے, مسلم تھے. حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اللہ کے علاوہ تمام باطل معبودان سے انسان بیزاری کا اظہار کرے اور صرف اللہ کو معبود اور خدا مانے, اس کو حنیف کہا جاتا ہے. تو اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے, اس دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے. تو اس لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی کوشش کرتے تھے, یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی, جیسے یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی پچھلے سبق میں, کہ جب سارے حاجی عرفات جاتے تھے تو قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے, وہ مزدلفہ میں رہتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات جاتے تھے اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عرفات جایا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کو کسی اتھینٹک سورس سے یہ بات پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, تو آپ اس طریقے کے مطابق عمل کیا کرتے ہوں گے. تو یہ ایک قول ہے جو علماء نے اختیار کیا ہے, لیکن بہرحال اس پر کوئی حتمی رائے, کوئی حتمی بات اس پہ نہیں کی جا سکتی کہ آپ کیا عبادت کرتے تھے. سیرت المصطفیٰ کے اندر مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ نے علامہ زرقانی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ دیکھیں فاسق, فاجر اور کافروں سے دور رہنا یہ خود ایک عبادت ہے. ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ, کہ اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں, اس سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو کافروں سے, فاسقوں سے, برے لوگوں سے دور رہنا یہ خود ایک عبادت ہے. آپ دیکھیں جو ہجرت ہوتی ہے جس کے اتنے فضائل قرآن حدیث میں ہیں,
تو ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے کافروں سے انسان دور کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوں. تو کافروں سے دور جا کر، فاسق فاجر لوگوں سے دور جا کر تنہائی میں رہنا، یہ خود ایک عبادت ہے. تو اس خلوت میں جانا خود ایک عبادت تھی، لہٰذا مزید کسی عبادت کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا عبادت کیا کرتے. حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، اس میں استعمال ہوئے کان یتحنث فا کے ساتھ، کہ آپ تحنث کیا کرتے تھے. اب تحنث کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر محدثین کے بہت اقوال ہیں، ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں جانے کا میرے خیال سے ہمیں ضرورت اس کی نہیں ہے، لیکن تحنث کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ تحنث اصل میں تحنف ہے فا کے ساتھ، یعنی بعض اوقات عربی میں فا کو تھا سے تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی مختلف مثالیں شعر و شاعری سے سیرت نگاروں نے دی ہیں کہ یہاں پر دیکھیں فا کو سا سے تبدیل کیا، یہاں فا کو سا سے تبدیل کیا. تو یہ اصل میں ہے یہ تحنف، کہ آپ تحنف کرتے تھے. تحنف کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف اللہ کو معبود ماننا، باقی سب معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرنا، اس کو تحنف کہا جاتا ہے. تو یہ الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے، لیکن کوئی صریح بات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ کیا عبادت کیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحی کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے آغاز کے یہ مراحل ہیں. آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، یہ ساری تفصیلات، اور پھر اسی غار حرا میں آپ علیہ السلام پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. اور وحی کے نزول کا سلسلہ کیسا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھی، پھر اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، کون سی آیات نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اس پر ہم اپنے اگلے سبق میں تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.